السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا، ہم آج سے اپنے نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ آج ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے جنت کے راستے آسان بنائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو لازم تفسیر اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ آپ لوگ سب اپنے مصحف نکال لیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سب سے پہلی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، کیونکہ نماز کی ہر رکعت کا حصہ ہے، اس لیے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی صورت ہے۔ کچھ علماء کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کا حصہ ہے، جس سے سورہ فاتحہ کی 7 آیات بنتی ہیں، لیکن کچھ علماء کے نزدیک یہ صورت کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا یعنی فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، چوتھی آیات اللہ اور انسان کے تعلق کے بارے میں ہے، اور آخری 3 آیات انسانوں کے بارے میں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ انہوں نے آسمان پر ایک زوردار آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی جانب نگاہ کی اور فرمایا، جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ ایک فرشتہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو 2 نور عطا کیے جا رہے ہیں جو اس سے قبل کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، اور وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں۔ آپ اس میں سے ایک بھی حرف پڑھیں گے تو اس سے فیضیاب ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جیسے ام الکتاب، 7 مثانی یعنی 7 بار پڑھی جانے والی آیات، اور سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں اسے۔ سورہ فاتحہ فاتحہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فاتحہ، جس کے معنی ہے کھولنا یا الجھن کو دور کرنا۔ یہ خاص نام اس سورت کو دیا گیا کیونکہ یہ قرآن کا آغاز ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یہ جادو اور بری نظر سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی نماز پڑھے اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی، یعنی ہم نے لازماً سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 1، اب تفسیر ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم سے پہلے ال لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کا شکر، اس تعریف میں کوئی بھی مصنوعی پن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے حقدار ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق جو ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ مختصراً یہ کہ جب کوئی بھی اللہ کا پوری طرح ادراک جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اعلیٰ معیار کو پہنچ سکتا ہے؟
جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کی باتیں لکھنے کو سمندر روشنائی بن جائے تو اللہ کی باتیں مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ سمندر ختم ہو جائے گا، اور اگرچہ ایک اور سمندر اس کی مدد کو بن جائے۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ ہم پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے اور اس میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ یعنی شکر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ پھر للہ، اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ نام اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سب جو ہیں وہ صفاتی ہیں۔ رب کے لغوی معنی کیا ہے؟ مالک اور مختار کے ہیں، جس کے اختیار میں ہر مخلوق کو پیدا کرنا، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اور اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ عالمین مطلب ہے کہ وہ تمام کائنات، اس میں رہنے والی ہر قسم کی مخلوق، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، سب کا رب ہے۔ آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم دونوں ناموں کا مصدر ایک ہی ہے۔ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمان کی صفت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ یہ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے رحم سے دنیا میں فیضیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ رحیم ان کے لیے خاص ہے جو اللہ ہی کو اپنا معبود جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے آغاز میں ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کس قدر اپنی مخلوق پر مہربان ہیں، کہ خواہ مخواہ انہیں ان کے اعمال کی سزا نہیں دیتے، بلکہ وہ تو رحمان اور رحیم ہیں جو ہر وقت رحم کرنا جانتا ہے ان پر جو گناہ کر کے نادم ہوں اور معافی طلب کریں۔ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین۔ آخرت میں تمام اختیارات کا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا۔ یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ساتھ ہی ہمیں یہ متنبع بھی کر دیا کہ وہ رحم کرنے کے ساتھ ساتھ پکڑ کرنے والا بھی ہے، اور آخرت کی سزا سے تو کوئی بھی گناہ گار بچ نہ پائے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی رکھنا ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ یہ گھڑی قیامت کی کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کی گھڑی قائم ہو کر رہے گی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کتاب یعنی قرآن میں اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس دن کے بارے میں ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا، اور یہی اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بعد اب بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میری سب عبادتیں، اطاعت، شکر گزاری اور عقیدتوں کا محور تو ہی ہے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ تو ہی رب العالمین ہے اور کائنات کل کا مالک اور مختار بھی ہے، تو ہم تیری ہی جانب اپنی تمام ضروریات اور حاجات کے لیے پلٹتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا دراصل محبت کے ساتھ اس کی اطاعت ہے۔ ایک بہت اہم حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ تباہ و برباد ہو گیا عبد الدرہم اور عبد دینار، یعنی دولت جن کے پاس درہم اور دینار ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ بدقسمتی سے ہم نے دنیا میں مال و دولت، اپنے گھر، اپنے اہل و عیال اور اپنے نفسوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہم انہی کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور انہی کی سنتے ہیں، جبکہ عبادت تو نام ہے تواتر سے نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر
نمبر 2، دل کی یقین کے ساتھ ایمان، اللہ پر مکمل بھروسہ اور اسی کے ساتھ مخلص رہنا چاہے کچھ بھی پریشانی آئے۔ یاد رکھیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، عبادت ہی میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ بھی عبادت ہی ہے۔ نستعین کا مطلب ہے مدد مانگنا۔ اس آیت میں ہم اپنے لیے اللہ سے بلا واسطہ مدد طلب کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی مرشد یا پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی پیر فقیر جو ہے یا مرشد کا سہارا لیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کیونکہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری سیدھی راہ کی جانب رہنمائی فرما۔ اس آیت میں ہم اللہ سے بڑے ادب کے ساتھ رہنمائی مانگتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کی کہ ہم نے کیسے ادب اور عاجزی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے سیدھے رستے کی جانب ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ اہدنا سے مراد ہے کہ ہم سب، ٹھیک ہے، یعنی جب ایک مسلمان ہدایت کی دعا کرے تو صرف اپنی ذات کے لیے وہ دعا نہیں کرتا کہ صرف مجھے ہدایت چاہیے، بلکہ وہ تمام مسلمانوں کا بھلا چاہتا ہے، وہ سب کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب ہم کسی نئی جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کے مقامی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم راستہ نہ بھٹک جائیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس دنیا کی رعنائیوں میں بھٹک کر اصل منزل کو بھول نہ جائیں، جو کہ ہم جنت ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اصل منزل کیا ہے؟ جنت۔ اس آیت میں لفظ صراط کو ہم ایک شاہراہ یعنی ایک روڈ سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو سیدھی اوپر ہی کو جاتی ہے۔ اس لفظ کی جمع نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھا اور صحیح راستہ ایک ہی ہے۔ ایسے ہی لفظ مستقیم ہے، بالکل سیدھا، بغیر اونچ نیچ کے، شفاف اور واضح۔ اس راستے کی ابتدا دنیا سے ہوتی ہے اور اختتام آخرت میں جنت تک ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ ہم اس آیت میں اپنے رب رحیم سے اس راستے کی جانب ہدایت مانگتے ہیں جو دنیاوی اور اخروی سب کامیابیوں کی جانب جانے والا راستہ ہے۔ یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے جس کی جانب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ اس کے لیے اپنے قول فعل دونوں پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اگر ہم اسلام کے راستے کی جانب رہنمائی مل گئی ہے تو تب بھی ہمیں اس دعا کو مانگنے کی مرتے دم تک ضرورت ہے تاکہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں۔ آیت نمبر 6 ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس راستے کی جانب جن پر تو نے انعام کیا ان کے رستے پر نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، اور نہ ہی ان پر جو بھٹک گئے ہیں۔ اللہ سے ہدایت کا راستہ طلب کرنے اور بھٹکنے سے بچانے کی دعا کرنے کے بعد اب ہم اپنے لیے ہدایت کی راہ متعین کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ کس راستے کی جانب رہنمائی مانگنی ہے اور کس سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ اس راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرما جن پر چلنے والوں پر دنیا اور آخرت میں اپنا انعام و اکرام کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی اس راستے پر چلنے سے پناہ مانگتے ہیں جن پر چلنے والے بھٹک جاتے ہیں، اور وہ بھی جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے جو جانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، لیکن انہوں نے حق کو اپنے مفاد کی خاطر جھٹلا دیا۔ سچ جاننے کے باوجود دنیا کی محبت اور ذاتی اناد اور مفاد نے انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کی جانب سے ملول قرار دے دیا گیا، ملون، ٹھیک ہے، قرار دے دیا گیا۔
اس خوبصورت صورت کی اس آخری آیت میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی سچ جانتا ہو لیکن اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے چھپائے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جائے گا، اور جو کوئی بھی حق کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ بھی بھٹک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں ایسی لوگوں اور قوم کی پیروی کرنے سے بچائے۔ اے مالک کائنات، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں بھٹکنے سے بچا اور ہمیشہ بچائے رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم جو ہے وہ سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ اب آپ نے اس سبق کو ریوائز کرنا ہے اور اپنی نمازوں میں ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہے، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں، ٹھیک ہے، تب بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کو۔ ہم اپنے سبق کا یہیں اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔